السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد أوجب طلحة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلے جمعے ہم نے غزوہ بدر کی ہلکی سی جھلک بیان کی تھی. غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی. مکہ مکرمہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم نہ بچھی ہو، اور ہر گھر سے رونے کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پورے مکے والوں کا سینہ انتقام کی آگ سے بھڑک رہا تھا کہ مسلمانوں سے ہم نے انتقام لینا ہے. جب مکہ والے شکست کھا کے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ان کو جا کے معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارے کا سارا دارالندوہ میں محفوظ رکھا گیا ہے. اور پھر سرداران قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا بڑا جو منافع اس تجارتی قافلے سے حاصل ہوا ہے، 50,000 دینار سونے کے سکے، اس کو محفوظ کر لیا جائے اور سارے کے سارے نفع کو مسلمانوں کے خلاف اپنے سرداروں کے انتقام کے سلسلے میں خرچ کیا جائے. سب نے بڑی خوشدلی کے ساتھ اپنے منافع کو مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور جو لوگوں کا رأس المال اور سرمایہ تھا وہ ان کو واپس کر دیا گیا، اور جتنی بھی بچت ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بچت 50,000 دینار مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے انہوں نے مخصوص کر لی. ابو جہل ملعون مارا گیا، بڑے بڑے کافر غزوہ بدر میں مارے گئے. ابو سفیان جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہوں نے سب کی قیادت سنبھالی اور سب کو تیار کیا، اور 1 سال لگا تقریباً. آپ اندازہ فرمائیں کہ سن 2 ہجری میں رمضان میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور سن 3 ہجری میں شوال میں غزوہ احد ہوا ہے، یعنی تقریباً 12.5 یا 13 مہینے بعد غزوہ احد پیش آیا. کافروں نے پوری تیاری کی، 3,000 کا بڑا لشکر تیار کیا، اور اس میں 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور 15 ان کے ساتھ وہ عورتیں تھیں جو انہوں نے اپنے ساتھ لی تھیں کہ وہ رجویہ اشعار پڑھ کے ہمارے بہادروں کو لڑائی پر ابھاریں اور اکسائیں، اور عورتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا کوئی بندہ پیچھے نہ بھاگے، عورتوں کی عزت پامال نہ ہو، اس لیے وہ سینہ ٹھوک کے لڑیں. تو 15 عورتیں اپنے ساتھ اور 700 زرہ پوش اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ مکہ سے نکلے تاکہ مسلمانوں کی الیاذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجا دے، اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے یہ لوگ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے خفیہ طور پر ایک قاصد بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلا ہے اور وہ آ کے مدینہ منورہ میں حملہ آور ہونا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا. کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی ان سے دفاع کیا جائے،
ان کے ساتھ قتال کیا جائے، لیکن جو جوان صحابہ تھے اور جن کے اندر بہادری کا جوش تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کافروں سے لڑتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ مسلمان بزدل ہیں، لہذا ہمیں باہر نکل کے قتال کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اللہ کا شیر، اللہ تعالیٰ کا ایسا بہادر بندہ، انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تعلق تھا، بہت محبت تھی، بہت لاڈ تھا، چچا بھی تھے اور بڑے پکے دوست بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی اس تلوار سے مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کو قتل نہیں کروں گا۔ اور حضرت سعد بن ابی عبادہ، وہ بھی انصار صحابہ کے بڑے سردار ہیں، انہوں نے بھی عرض کی کہ جی باہر ہی نکل کے ہمیں لڑنا چاہیے، کافر کہیں گے کہ یہ تو بزدل ہیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف فیصلہ فرمایا۔ آپ کی رائے بھی مدینہ کے اندر ہی قتال کرنے کی تھی، لیکن جب صحابہ کا جوش و جذبہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے مطابق باہر نکل کر کافروں سے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا۔ 11 شوال جمعے کا دن سن 3 ہجری عصر کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لشکر کے ساتھ، 1000 افراد کے لشکر کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ راستے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے کے آ جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے قتال کریں، آپ نے ہماری بات کو مانا نہیں، مدینے سے باہر قتال کو ہم جنگ سمجھتے نہیں ہیں، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہیں سے واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 700 سچے پکے مسلمان رہ گئے، 1-2 قبیلے والے اور بھی ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ انہوں نے کہا 300 بندے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو واپسی سے بچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کو غزوہ احد میں شرکت کی، اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ جب مقام شیخین پہ پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا وقت ہو چکا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، جماعت نماز ہوئی، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ قیام فرمایا اور پھر صبح تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے غزوہ احد کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے دامن میں اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم صفے باندھ کے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صفوں کو ترتیب دینا تھا۔ وہ لوگ، وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صفے باندھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ چند لمحوں بعد نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں صفے باندھ کر کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جنگ سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا سعد آؤ ایک طرف ہو کے دعا مانگتے ہیں، تم دعا مانگنا، میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ لشکر کے ایک سائڈ پہ گئے اور وہاں جا کے ان دونوں نے دعا مانگی۔ ایک دن پہلے دعا مانگی یا اس موقع پہ شاید ایک دن پہلے ان دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ کل جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوگا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ بڑے بہادر دشمن سے میرا واسطہ پڑے، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، اور پھر ہمارا کافی دیر مقابلہ اور آپس کی کشمکش جاری رہے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں اور بڑے کافر کو مارنے کی سعادت تو مجھے نصیب فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی، پھر عبداللہ بن جہش نے عجیب دعا مانگی، انہوں نے کہا یا اللہ کل جب دشمن سے میرا مقابلہ ہو، بڑے سخت دشمن کا میرا اس کا مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، ہم دونوں اس طرح لڑتے رہیں، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور مجھے وہ شہید کر دے، اور پھر
پھر وہ مجھے میرا مسئلہ کر دے، میرے ناک، میرے کان، میری آنکھیں کاٹ ڈالے، نکال ڈالے، اور تیری رضا کی خاطر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تیرے دربار میں قیامت میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر قیامت والے دن تو جب مجھے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس نے بنایا، تو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے کیوں آیا ہے، تو میں تیرے دربار میں عرض کروں کہ یا اللہ میں تیری خاطر ذبح ہو کے آیا ہوں، تیری خاطر ٹکڑے ہو کے آیا ہوں، اور پھر تو قیامت کو کہ ہاں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو واقعی میری خاطر قربان ہو کے آیا ہے۔ اسی تو ان دونوں کی دعائیں ایسی ہی قبول ہوئیں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں مجدع فی اللہ کا لقب دیا گیا، ان کو ایسے ہی پایا گیا جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی، مجدع فی اللہ، اللہ کی خاطر جس کے کان ناک کٹ گئے ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، اس کو مجدع فی اللہ کہتے ہیں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں حضور نے اعلان فرمایا، اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بہت سے ہاتھ اس تلوار کو لینے کے لیے لپکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ کافروں کو مارو، اتنا مارو کہ اس پہ دندانے پڑ جائیں، اور کسی مسلمان پر اس کو نہ چلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور انہوں نے واقعتاً اس تلوار کا حق ادا کر کے دکھایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کافروں کی صفوں میں گھستے تھے اور آخر تک بندوں کو گراتے ہوئے بچھاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، پھر آخر سے داخل ہوتے تھے، آگے آگے لشکر کے، مسلمانوں کے لشکر تک کافروں کو قتل کرتے چلے جاتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے لاشیں گراتے جاتے تھے۔ ایسی انہوں نے بہادری دکھائی، اور حضرت ابو دجانہ جنگ میں ان پر عجیب کیف طاری ہوتا تھا، عجیب وجد طاری ہوتا تھا، اور وہ بڑا جو ہے وہ اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دجانہ کو کافروں کے خلاف اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا، فرمایا یہ وہ چال ہے جو اللہ کو صرف اس مقام پر پسند ہے، اس کے علاوہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن اللہ کے دشمنوں کے سامنے اکڑ کے چلنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں کافروں کو اکڑ کے چل کے دکھانا ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو خیر وہ سرخ رنگ کا امامہ باندھ لیا کرتے تھے، اور وہ عجیب طرح سے کافروں سے لڑتے تھے اور سب کو بچھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کے اللہ کا شیر لڑ رہا تھا، اور اس ہاتھ سے اور اس ہاتھ سے کافروں کو بچھاڑتے جاتے تھے۔ کافر بہت پریشان تھے کہ حمزہ جس طرف بھی آتے ہیں تباہی مچ جاتی ہے۔ تو خیر صفیں ترتیب دی گئیں کافروں کی طرف سے۔ ایک ان کا مبارز آیا جس نے آ کے سب سے پہلے کہا کہ میرے مقابلے پہ کون نکلے گا؟ وہ ابو عامر فاسق تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، وہ سب سے پہلے آیا، اور اس نے آ کے کہا میرے مقابلے میں کون نکلے گا؟ اور وہ چونکہ پہلے مدینہ میں رہتا تھا، اوس قبیلے کا سردار تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اس سے آپ کی شدت دیکھی نہیں گئی، اور وہ وہاں سے مکہ چلا گیا اور کافروں کو ابھار کے مسلمانوں کے خلاف لایا تھا۔ جب اس نے آ کے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور قبیلہ اوس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے ان کو کہنے لگا کہ میں ابو عامر ہوں، میں ابو عامر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، تو تباہ و برباد ہو۔ وہ اپنا سمو لے کے بڑا ہی ذلیل و رسوا ہو کے واپس گیا۔ وہ کافروں کو کہتا تھا کہ میں اپنی قوم کا ایسا سردار ہوں، جب میری قوم مجھے دیکھے گی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لشکر کے اندر کھڑا ہوں تو وہ لوگ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن اس کو کیا پتا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے۔ وہ تو اس سے ناآشنا تھا۔ جب اس نے آ کے لوگوں کو کہا کہ میں اوس کا سردار ابو عامر ہوں، اوس والو ادھر آ جاؤ، انہوں نے کہا دفع ہو، ہم تیرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تیرے اوپر لعنت کرے اور تیری آنکھ کبھی بھی تیری مراد سے ٹھنڈی نہ ہو۔ وہ بڑے ذلیل و رسوا ہو کے واپس ہوا۔ کافروں کی طرف سے یکے بعد دیگرے مبارز نکلتے رہے،
اور ادھر سے اللہ کے شیر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے رہے. 22 کافر یوں قتل ہو گئے. 22 لوگ یکے بعد دیگرے کافروں کی طرف سے نکلتے تھے, آ کے مسلمانوں کو للکارتے تھے. کبھی سیدنا حمزہ جا کے سر قلم کرتے ہیں, کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سر قلم کرتے ہیں, کبھی اللہ کا کوئی اور شیر, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور مجاہد نکل کے ان کے سر قلم کرتے رہے. 22 لوگ یوں قتل ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں تھے. وہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی. اس دن انہوں نے رات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری تھی, پہلی رات. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے. ان کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا پلہ جو ہے وہ جھک رہا ہے, تو وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے اور یوں شریک ہوئے. اور بعد میں جب ان کو دیکھا گیا کہ ان کے جسم سے, ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تھا فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے, اس لیے ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں نے ایسے بہادری کے جوہر دکھائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے مسلمانوں نے یوں کافروں کی صفوں کو درم برم کیا کہ کافر لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور بظاہر تو وہ بھاگے, لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی ان کی ایک چال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیتے ہوئے 50 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا تھا, اور احد پہاڑ کے پیچھے ان کو کھڑا کیا تھا کہ تم لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے, کیونکہ وہاں سے دشمن کے پیچھے سے آ کے وار کرنے کا خطرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ تم نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ یہیں پر رہنا ہے. تم اگر دیکھو کہ ہم لوگ ہار گئے ہیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا, اور جب تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. جب تک میں نہیں بلاؤں گا تم لوگوں نے یہاں سے آنا نہیں ہے. لیکن وہ 50 لوگ وہاں کھڑے تھے, اور جب مسلمانوں نے کافروں کے چھکے چھڑائے اور کافر بھاگے, اور جو مسلمان میدان جنگ میں تھے انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا, تو ان لوگوں نے جن 50 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑا کیا تھا انہوں نے بھاگ کے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. ان کو یہ غلط فہمی ہوئی, انہوں نے کہا منع تو فرمایا تھا لیکن جنگ کے دوران منع فرمایا تھا, اب تو اللہ نے فتح دے دی ہے, ہمارے دوسرے بھائی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں لہذا ہم بھی جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں. ان کے منع کرنے کے باوجود ان میں سے 40 لوگ آ کے مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے. 40 لوگ مال غنیمت سمیٹنا شروع ہو گئے. 10 لوگ وہاں رہ گئے. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے ہو کے انہوں نے پچھلی طرف آ کے وار کیا. جناب عبداللہ بن جبیر اپنے 10 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے. 50 ہوتے تو ایک جمعیت ہوتی, ان کو روک پاتے, صرف 10 تھے شہید ہو گئے. اور انہوں نے وہاں پچھلی جانب سے آ کے حملہ کیا. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے خالد نے آ کے حملہ کیا ہے, اس طرف سے وہ بھی آ گئے. گویا مسلمان کافروں کی طرف سے دونوں طرف سے گھر گئے. چکی کے 2 پارٹوں میں مسلمان آ گئے. اب پیچھے سے بھی کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ادھر سے بھی کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور مسلمان ایسے حواس باختہ ہوئے وہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہے, ہم تو فتح حاصل کر چکے تھے, یہ شکست کہاں سے بیچ میں آ گئی, کافروں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیسے کر دیا. ایسے حواس باختہ ہوئے کہ تلواریں آپس میں چل گئیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مسلمانوں کی تلواروں سے ہی شہادت نصیب ہوئی. ایسی حواس باختگی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ تلوار چلا رہے ہیں تو کس پہ چلا رہے ہیں. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ میرے والد پر مسلمان تلوار اٹھائے ہوئے ہیں اور تلوار کا وار کر رہے ہیں, اور کہا بھائی اللہ کے بندے یہ میرے والد صاحب ہیں. لیکن اس وقت تک وہ جامع شہادت نوش فرما چکے تھے. حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے کہ تم نے غلطی سے میرے والد پر تلوار اٹھا دی اور ان کو شہید کر دیا. ایسی حواس باختگی ہوئی.
پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا، ابن قمیہ ایک کافر ہے، اس نے آ کے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا تاکہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا گر جائے۔ ان کا ایک ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے سے پکڑ لیا، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا، انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگایا لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ اس خناس نے پیچھے سے آ کے وار کیا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کافروں نے افواہ اڑا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر مسلمانوں پہ ایسی بجلی بن کے گری کہ مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے اور مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت تو انہوں نے سوچا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا، وہ وہاں سے جانا شروع ہو گئے۔ اور ایک جماعت انہوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، وہ آگے بڑھ کے لڑنا شروع ہو گئے۔ اور ایک جماعت جو چند صحابہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، وہ 12 تھے یا 16 تھے یا 18 تھے یا 8 تھے، مختلف روایات آتی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں پر عجیب کیفیت طاری ہے، مسلمان انتہائی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ صرف چند لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اور وہ خاموش ہیں، وہ اس لیے خاموش ہیں کہ کہیں ہم اگر اعلان کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس ہیں، پھر کافر سارے کے سارے بھاگتے ہوئے ادھر آئیں گے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اچانک حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے پکار کے کہا کہ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ پھر مسلمانوں کی جان میں جان آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارہ کیا کہ کعب چپ کرو اور شور نہ کرو، کیونکہ کافر سب پھر اس طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، اس نے العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا۔ وہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے دندان مبارک پر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ پھٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے آپ کا خون مبارک جاری ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جتنا مجھے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا شوق تھا، کبھی کسی کافر کو اتنا قتل کرنے کا شوق نہیں تھا کہ میرے بھائی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا۔ ایک کافر ہے ابن قمیہ، جس کا پہلے بھی ذکر آیا، اس نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اچھالا۔ وہ پتھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ اور ایک اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ لگا تو لہو لہان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا، حالانکہ وہ تو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں۔ کافروں نے مختلف جگہوں پہ گڑھے کھدوائے تھے تاکہ مسلمان چلتے پھرتے اس میں گر جائیں۔ ایک گڑھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ کافروں نے اپنی ساری قوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دی اور آپ کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بن کے کھڑے ہوئے تھے اور تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے۔ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کے ہاتھوں میں سوراخ ہو گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، لیکن اس اللہ کے بندے نے کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف پشت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں چھا گئے کہ جو بھی تیر آتا وہ ان کی کمر میں پیوست ہوتا، لیکن کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔
ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیے ہوئے تھا کہ کوئی تیر آئے، کوئی پتھر آئے، وہ مجھے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ ایک جو تیر آیا وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر پیوست ہو گیا، اور ان کی آنکھ ساری کی ساری باہر آ گئی۔ وہ بعد میں جب اپنی آنکھ کو اپنی ہتھیلی پر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس جانثاری کو دیکھ کر رو دیے، آپ دیدہ ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو پکڑ کے اس کی جگہ پہ رکھا اور فرمایا کہ یا اللہ، یہ تیرے نبی کی حفاظت کے اندر اس کی آنکھ شہید ہوئی ہے، تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ ان کی آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، ان کی دو آنکھیں، یہ جو آنکھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس میں دوسری آنکھ سے زیادہ بینائی بڑھ گئی، اور یہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی کافروں نے زخمی کر دیا، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور جب کافروں کی طرف سے ایک دم حملہ ہوا تھا، بڑے بڑے مسلمان بھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال کے اندر ذرا بھی حرکت نہیں آئی، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی کی استقامت پہاڑوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ باقی تو سب آگے پیچھے ہو رہے تھے، لیکن آپ اسی جگہ پہ کھڑے تھے۔ آپ کو کھڑا دیکھ کر مسلمانوں میں ہمت بندی، اور وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا میرے چچا انس بن نضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن اگر اب مجھے کوئی کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کا موقع ملا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں اس کے لیے کیسی جانثاری دکھاتا ہوں، اللہ دیکھ لے گا کہ میں اس کے لیے کیسی جانثاری دکھاتا ہوں۔ جب یوں بغدڑ مچی، مسلمان بھاگے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انس بن نضر وہ غزوہ احد کی طرف، وہ احد کے میدان کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوں جا کے جانثاری دکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافروں کی جماعت بڑھتی ہے تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، من رجل، کون ایسا آدمی ہے جو ان سے میرا دفاع کرے۔ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے وہاں 10 لوگ تھے، ایک ایک بڑھ کے آگے شہید ہوتے چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ان کو اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھا، اور آپ کے قدموں میں انہوں نے جان نچھاور کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے بعد جب بھی حضرت طلحہ کا ذکر فرماتے تھے تو فرماتے تھے احد میں تو طلحہ ہی طلحہ ہوئی پڑی تھی۔ کئی دفعہ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی قربانیاں دیکھ کے فرمایا، اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت واجب کر لی، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے اختتام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سعد بن ربیع نظر نہیں آتے، پتہ کرو کہاں ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں پھرتا رہا، میں نے ان کو جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان میں دیکھا، مجھے نہ ملے، پھر میں نے ان کو زخمیوں میں تلاش کیا تو مجھے ملے، ان کی سانسوں کی کچھ رمق باقی تھی،
میں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور میں نے کہا سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ سعد نے کہا علی رسول اللہ وعلیک السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ تمہیں سعد بن ربیع پیغام دے کے گیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی باقی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کافر پہنچ گئے تو قیامت والے دن تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تم اپنی جانیں قربان کر دینا، تم سب کچھ لٹا دینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ جب حضرت زید واپس آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ زندہ بھی بڑے ایمان کی حالت میں رہا اور فوت ہوتے ہوئے بھی اس نے جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے، کیوں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا تھے، ان سے آپ کو بڑا ہی پیار تھا، بھائیوں کی طرح پیار تھا، سگے بھائیوں کی طرح پیار تھا۔ ان کی تلاش میں نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن وادی میں ایسے پایا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ان کا پیٹ مبارک چاک کر کے الیاذ باللہ ان کا کلیجہ نکال کے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے چبایا تھا۔ اور چونکہ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں ان کے باپ کو قتل کیا تھا، لہذا اس نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے یہ عمل کیا۔ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، کبھی ہچکی بند کے نہیں روئے۔ اس دن صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اب مجھے کافروں پر تسلط حاصل ہو تو انہوں نے میرے ایک حمزہ کا مسئلہ کیا ہے، اس کے ناک کان کاٹے ہیں، میں 70 کو قتل کر کے 70 کا مسئلہ کروں گا، اس کے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیات نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ تم اگر کسی کو سزا دو، کسی سے بدلہ لو، اتنا ہی بدلہ لو جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ ایک کے بدلے میں ایک کر سکتے ہیں، ایک کے بدلے میں ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ غزوہ احد، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی نافرمانی جو غلطی سے صحابہ سے ہوئی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ اللہ نے پیغام دیا کہ میرے نبی کی بات وہ تم تسلیم کرو گے تو ساری جیتیں تمہارا مقدر بنیں گی، اگر میرے نبی کی بات سے تم روگردانی کرو گے پھر نہ دنیا میں تم جیت سکو گے نہ تم آخرت میں جیت سکو گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو میری بات مان لے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری بات نہ مانی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا